انڈین نیوی کے 8 سابق اہلکار قطر میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہو چکے اور ان کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ انڈین نیوی کے یہ ایجنٹ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے کام کر رہے تھے اور قطر کے انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ان لوگوں کو کیسے پکڑا، وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ قطر نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ ان مجرموں سے 7 انتہائی اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے چند ٹکوں کے خاطر نہ صرف قطر کی قومی سلامتی داؤ پر لگائی بلکہ بھارت کی پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بھارت کی کوشش یہ ہے کہ ان افسروں کو رہائی مل جائے، لیکن قطر کی حکومت کی طرف سے رعایت ملنے کی امید بہت کم ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اگست 2022 سے۔ قطر میں کام کرنے والے 8 بھارتی شہریوں کو اچانک گرفتار کر لیا گیا۔ صرف اتنی ہی خبر آئی کہ 8 بھارتی اہلکار قطر میں پکڑے گئے ہیں۔ قطر اور انڈیا کی حکومتوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیلات جاری نہیں کیں۔ انڈین میڈیا نے ان گرفتاریوں کا الزام اپنی طور پر پاکستان پر لگانا شروع کر دیا۔ کہا گیا کہ پاکستان نے قطر کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی بحرین کے ان 8 اہلکاروں کو گرفتار کروایا ہے تاکہ انڈیا کو بدنام کیا جا سکے۔ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ اصل کہانی ہے کیا۔ یہ کہانی کچھ عرصے بعد اس وقت سامنے آنا شروع ہوئی جب ان لوگوں کے خلاف کیس کی کارروائی آگے بڑھنے لگی۔ پتہ چلا کہ جن بھارتیوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ بھارتی بحریہ کے سابق اعلیٰ افسران ہیں۔ ان میں سے 3 کیپٹن اور 4 کمانڈرز کے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ نیوی کا کیپٹن آرمی کے کرنل کے برابر ہوتا ہے اور نیوی کا کمانڈر آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل کے برابر کا عہدیدار ہوتا ہے، جبکہ 8واں شخص ایک عام سپاہی تھا۔ قطر نے جن 7 افسروں کو گرفتار کیا وہ بھارتی بحریہ میں انتہائی اہم عہدوں پر تعینات رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کئی بحری جہازوں کی کمان بھی کر چکے تھے۔ ان بھارتی شہریوں پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ جاسوسی میں ملوث ہیں۔ اصل میں یہ لوگ بھارتی نیوی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد قطر آئے تھے۔ انہوں نے عمان سے تعلق رکھنے والی ایک سیکیورٹی فرم میں ملازمت شروع کی۔ اس فرم میں مجموعی طور پر بھارتی نیوی کے 75 سابق اہلکار اور افسران کام کر رہے تھے۔ یہ فرم قطر کی فوج کو ٹریننگ اور آلات سپلائی کرنے کا کام کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو قطر کے انتہائی حساس منصوبوں کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی۔ قطر نے اٹلی کے ساتھ ٹیلتھ ٹیکنالوجی والی آبدوزیں حاصل کرنے کے لیے ایک معاہدہ کر رکھا تھا۔ یہ آبدوزیں اٹلی اور جرمنی کے تعاون سے اٹلی میں تیار کی جاتی ہیں۔ آبدوزوں کی فراہمی کی ذمہ داری اسی عمانی فرم کو دی گئی تھی۔ یہاں یہ 8 بھارتی انتہائی اعلیٰ اور حساس عہدوں پر تعینات تھے، لیکن کام کسی اور کے لیے کر رہے تھے۔ یہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ رابطے میں آ چکے تھے اور اسے آبدوزوں کے پروجیکٹ کی انتہائی حساس معلومات فراہم کر رہے تھے۔ اسرائیل کی شروع سے ہی کوشش رہی ہے کہ مشرقی وسطی کا کوئی بھی ملک جدید ہتھیار یا جدید ہتھیاروں سے لیس نہ ہو، کیونکہ اس سے اسرائیل کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف خطے میں اسرائیل کی اجارہ داری ختم ہوگی اور اس کے علاوہ اس سے اس کی فوجی برتری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اسرائیل مشرقی وسطی میں اس قسم کے منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ قطر کے انتہائی حساس پروجیکٹ تک بھی اس نے رسائی حاصل کر لی تھی، لیکن بہت کچھ بگڑنے سے پہلے ہی قطری انٹیلیجنس حرکت میں آئی اور ان تمام جاسوسوں کو جن کا تعلق انڈین نیوی سے تھا ان کو پکڑ لیا۔ 8 بھارتی اہلکاروں کے علاوہ عمانی فرم کے مالک کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن اسے پچھلے سال نومبر میں رہا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ قطری حکومت نے فوری طور پر یہ فرم بھی بند کر دی اور اس میں موجود تمام بھارتی شہریوں کو باہر نکال دیا۔ قطر کی حکومت نے ان 8 بھارتی شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ بھارتی حکومت نے خفیہ طور پر کوششیں شروع کر دی کہ کسی طرح انہیں رہا کروا لیا جائے، لیکن تمام کوششیں بیکار گئیں۔ قطر نے عالمی قوانین کی روشنی میں ان جاسوسوں کے خلاف مقدمہ چلایا۔
اور بھارتی حکومت کو ان تک کونسلر رسائی بھی دی، لیکن بھارت اپنے ان جاسوسوں پر لگے ہوئے الزامات کو دھونے میں ناکام رہا۔ لگ بھگ ایک سال کی کارروائی کے بعد 26 اکتوبر 2023 کو تمام 8 جاسوسوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ بھارت میں اسی چیز پر بہت زیادہ واویلا مچ رہا ہے، لیکن مودی سرکار ایک بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ قطر کے اس فیصلے سے صدمے میں ہیں۔ وہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ جاسوسوں کے خاندان کے ارکان اور قانونی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں اور تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انڈین خفیہ ایجنسیز بھی اس کیس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کیس کی مکمل قانونی پیروی بھی کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ انڈین حکومت نے ایک اعلان بھی کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ قطری حکومت اور قطری حکام کے سامنے بھی اٹھائیں گے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب بھارتی جاسوسوں نے بیرونی ممالک میں اس طرح کی جاسوسی کے گل کھلائے ہوں۔ پاکستان میں بھارتی نیوی کے حاضر سروس اعلیٰ افسر کلبھوشن یادو کیس سب کے سامنے ہے۔ اس نے بلوچستان سمیت پاکستان کے متعدد شہروں میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک تشکیل دیا اور متعدد معصوم پاکستانیوں کی جان لینے کا باعث بھی بنا۔ کلبھوشن یادو کی بطور پاکستان میں جاسوس تعیناتی عالمی قوانین کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی، کیونکہ اس طرح اعلیٰ افسر کو بیرون ملک کارروائی کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بھارتی ایجنٹوں کی کینیڈا میں حال ہی میں کی گئی کارروائی بھی سب کے سامنے ہے۔ ان بھارتی ایجنٹوں نے سکھ رہنما کو گولیاں مار کے چھلنی کر دیا۔ یہ معاملہ کینیڈا نے انڈیا کے سامنے اٹھایا، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے بعد کینیڈا نے یہ معاملہ پبلک کیا تو ساری مغربی دنیا کینیڈا کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور انڈیا ان تمام مغربی طاقتوں کے ایک ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا۔ کینیڈا کے بعد قطر کی جانب سے دیا جانے والا بھارت کو یہ جھٹکا ایک بڑا سیٹ بیک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے میزبان علی حمزہ کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔